السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قابل احترام بھائیو دوستو، اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اور اللہ جل شانہ نے انسان کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے مختلف قسم کے اسباب عطا کیے ہیں، اور انسان کی تدابیر کچھ ایسی ہیں جو خالصتاً وہ تدابیر وہ اسباب آخرت سے متعلق ہیں، اور اصالتاً انیشلی وہ آخرت سے متعلق ہیں۔ ہاں، ان کا کچھ نہ کچھ فائدہ دنیا میں بھی انسان کو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ آخرت کے اعمال ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اصل میں تو ان کا دنیاوی فائدہ ہے، لیکن ان کا آخرت پہ بھی اثر پڑا ان تدابیر کا۔ آدمی تجارت کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اس سے اس کو دنیاوی فلاح حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر یہ اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے تو آخرت میں بھی اس کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اصالتاً انیشلی یہ آخرت کے اعمال ہیں، اصل فائدہ ان کا آخرت میں ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اللہ جل شانہ اس کا فائدہ انسان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں، دلوں میں اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کی مشکلات کو آسان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک تدبیر ایسی ہے، ایک سبب ایسا ہے، دنیا آخرت تمام کے لیے اصالتاً مشروع ہے وہ، یعنی اس میں ایسا سبب ہے وہ کہ اس کی برکت سے اللہ دنیا کی بھی مشکلات کو آسان فرماتے ہیں، آخرت کی مشکلات کو بھی آسان فرماتے ہیں۔ وہ سبب ہے دعا۔ جس طرح باقی سارے اسباب ہیں، دعا مستقل سبب ہے اللہ سے لینے کا۔ اللہ جل شانہ نے حکم فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے سوال کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات، دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں اللہ جل شانہ کے دربار میں اپنی ایپلیکیشن کو سبمٹ کر دینا، اللہ کے دربار میں اپنی درخواست کو پیش کر دینا، اس کا نام دعا ہے۔ اللہ کے دربار میں عاجز فقیر بن کر اپنی درخواست کو پیش کر دینا، اس کا نام دعا ہے۔ اس دعا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بہت زیادہ ایسی چیز نہیں رکھی ہے پروٹوکول اس کے کہ آپ کا باوضو ہونا ہر وقت شرط ہے، آپ وضو کریں گے تو دعا قبول ہوگی، بغیر وضو کے دعا قبول، ایسا نہیں ہے۔ ہر لمحے مانگ سکتے ہو، ہر وقت مانگ سکتے ہو، ہر وقت اللہ کے دربار میں درخواست کو پیش کر سکتے ہو۔ اور یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ جل شانہ یہ چاہتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ مجھ سے مانگا جائے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں، کوئی نہ مانگے اور استغنا کا اظہار کرے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ وہ داتا ہے، وہ بادشاہ ہے
کہ اس کے در پہ جاؤ تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کے در پہ نہ جاؤ تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو، آپ سوچیں انسان جتنی عبادتیں کر رہا ہوتا ہے، فرمایا الدعا هو العبادہ، اصل عبادت یہ ہے، اور فرمایا الدعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز، ہڈی کے اندر مغز ہوتا ہے نا، مخ، اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا یہ عبادت کا مغز ہے اور اصل عبادت کی روح ہے یہ تمام صورتیں ہیں دعاؤں کی، اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا۔ اچھا، جب آدمی اللہ جل شانہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو کیا، اب دوسرا سوال ہے اس پر، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا دعا کا کوئی مخصوص طریقہ ہے؟ کیا دعا کا کوئی آداب ہے؟ کیا دعا کے کوئی خاص طریقہ، جیسے نماز کا طریقہ ہے، کیا دعا کا بھی ایسا کوئی خاص طریقہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کے اندر ایز سچ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، کیفیت یہ ہو کہ عاجز فقیر بن کر مانگے، اندر کی جذباتی کیفیت یہ ہو کہ عاجز فقیر بن کر مانگے، اور ہاتھ اٹھا کر مانگنا اللہ کو پسند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر مانگے، کئی جگہ پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے، عرفات کی دعائیں ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بعد کی دعائیں ہیں، مختلف مواقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ بھی ثابت ہے۔ ہاتھ اٹھا کر نہ کی جائے، سوال پیدا ہوتا ہے کیا چلتے پھرتے دعا کر سکتے ہیں؟ چلتے پھرتے بھی دعا ہو سکتی ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو دعا ہے، مسجد سے نکل رہے ہیں تو دعا ہے، مسجد میں آ کر بیٹھ گئے ہیں تو دعا ہے، ہر لمحے دعا موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دعا بنیادی طور پہ مومن کا ہتھیار ہے، یہ آپ کی رسک مینجمنٹ ہے۔ انسان کے ساتھ حوادث لگے ہوئے ہیں، آفات بلیات لگی ہوئی ہیں، تو دعائیں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ دعائیں ان آفات بلیات کو روکتی ہیں۔ تو اس کا جواب کہ کیا کوئی پروٹوکول ہے؟ نہیں، ایز سچ کوئی پروٹوکول نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دعا۔ اور آپ سوچو، جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہو تو آپ عبادت میں ہوتے ہو۔ اچھا، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو کیا دعا کی قبولیت کی کوئی شرطیں ہیں؟ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ آپ سوچیں، اللہ، حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ ساری کائنات کا چلانے والا ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے جب مومن بندہ عاجز فقیر بن کے میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ خالی لوٹا دوں۔ وہ ہاتھ جو اللہ کے دربار میں اٹھ گئے، وہ دعا قبول ہو گئی۔ ظہور قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے، یہ چیک باؤنس نہیں ہوتا، دعا رد نہیں ہوتی، تاخیر ہو سکتی ہے، تھوڑی عرصے بعد مل جائے۔ اور بعض دفعہ انسان دعا کرتا ہے، اللہ جل شانہ کہتے ہیں دنیا تو اس کے بغیر بھی کٹ جائے گی جو اس نے مانگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ذخیرہ رکھتے ہیں اس کے لیے، اور پھر جب یہ جنت میں جا کے محلات دیکھے گا، فرشتوں سے پوچھے گا کس عمل کا بدلہ ہے؟ فرشتے کہیں گے وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو انسان تمنا کرے گا کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور اللہ اکبر، اس دعا کو کس یقین کے ساتھ مانگا جائے، یہ بہت اہم بات ہے۔ دعا کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انا ان ظن عبد بی، میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں،
علماء نے لکھا ہے بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک اپنی زبان سے نہیں کہتا میری دعا قبول نہیں ہوتی، اس دن سے دعا قبول ہونا بند ہو جاتی ہے. نہیں مولوی صاحب تسی آپ کر چھوڑو ساری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے یہ ہو نہیں سکتا، اللہ جس کی دعا قبول کرنا چاہتے ہیں اسے دعا کی توفیق عطا فرماتے ہیں. توفیق مل گئی، دعا قبول ہو گئی. بدگمانی کے ساتھ دعا نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح دعا قبول نہیں ہوتی اگر آدمی جلد بازی کرے. بھائی ہمیں نہیں پتا جو مانگ رہے ہیں اس میں خیر ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے تمہارے لیے شر ہو. اللہ نے کہا بھائی روکو. آپ جب دعا کرتے ہیں ہوتا کیا ہے؟ ایک حدیث ہے بڑی عجیب، اللہ اکبر. فرمایا تقدیر اصل ہے، تقدیر اصل ہے. اگر کوئی چیز تقدیر کو روک سکتی ہے تو وہ دعا ہے. آپ احتیاط کر کے آفتوں کو روک نہیں سکتے. دعا وہ واحد پریونٹیو میجر ہے جو آفتوں کو روک دیتا ہے. فرمایا آفت آسمان سے آ رہی ہوتی ہے، ادھر سے دعا جا رہی ہوتی ہے اور یہ ٹکرا جاتی ہے اور وہ دعائیں آفتوں کو روک دیتی ہیں. اور قیامت تک یہ لڑائی چلتی رہتی ہے، ادھر سے دعائیں پہنچتی رہتی ہیں، ادھر سے آفتیں آ رہی ہوتی ہیں، ادھر سے دعائیں جا رہی ہوتی ہیں. اور کیا مانگیں اور اللہ کیا دیتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے نا، اس پہ یقین، اس کے خزانوں پہ یقین رکھ کے مانگا جائے، اپنی حیثیت کو رکھ کے نہ مانگا جائے. اس کے خزانے کتنے ہیں؟ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری فرد، انسان، جنات، ملائکہ، سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب اپنے اپنے علم کے مطابق اللہ سے مانگنا شروع کریں. ملائکہ اپنے علم کے مطابق مانگیں، جنات اپنے علم کے مطابق مانگیں اللہ سے، انبیاء اکرام علیہ السلام اپنے علم کے مطابق مانگیں، انسان اولیاء اللہ اپنے علم کے مطابق مانگیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اپنے اپنے علم کے مطابق اللہ سے مانگنا شروع کریں. اللہ سب کو سب کچھ دے دے گا. اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈالو اور اس کو نکالو تو سوئی کی نوک پہ جو پانی کا قطرہ ہوتا ہے اس سے سمندر میں تو کسی درجے کمی آتی ہے، اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. اللہ کے خزانوں پہ نگاہ رکھ کے مانگی جائے. سب اس لیے فرمایا نا مومن کی سب سے بڑی طاقت وہ اللہ پہ گمان ہوتا ہے اس کا. اس ہتھیار کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. میرا اللہ میرے ساتھ ہے. دعا وہ ہتھیار ہے جو آفتوں کو روک دیتا ہے. تو فرمایا کہ یہ مومن کا ہتھیار ہے. اور موانع کیا ہوتے ہیں؟ کیا چیزیں دعاؤں کو روک دیتی ہیں؟ ہاں، اگر حرام سے توبہ نہ کرے تو دعا قبول نہیں ہوتی. حرام سے نکلے. اسی طرح اگر کسی مسلمان کا کینہ دل میں ہو، کینہ کہتے ہیں مسلمان سے ایسی نفرت کہ اسے نقصان پہنچائے بغیر چین نہ آئے، یہ ایسی غلاظت ہے کہ مومن کی دعا قبول نہیں ہوتی. اسی طرح اگر کوئی رشتے ناتے توڑنے والا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ماں باپ کا نافرمان ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. آپ کو حیرت ہوگی دعاؤں کی قبول نہ ہونے میں جن چیزوں کا دخل ہے وہ عبادتیں نہیں ہیں، وہ یا تو معاملات ہیں یا معاشرت ہے یا اخلاقیات ہیں.
حرام معاملات کی لائن ہے، ماں باپ کی نافرمانی، رشتے ناطے توڑنا معاشرت کی لائن ہے، دل میں مسلمان کے لیے کینہ ہونا اخلاقیات کی لائن ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عبادتوں کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ، میری نماز محفوظ رہ جائے مرتے دم تک، میری تلاوت، میرا روزہ، یہ محفوظ رہ جائے، ایک ہی پریزرویٹو ہے، اپنے معاملات کی حفاظت کرو، اخلاق کی حفاظت کرو۔ اس کی بارے میں فکر رہنا کہ میرے اخلاق کی وجہ سے میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، میری زبان، میری گفتار بدنی، میری باڈی لینگویج، میرے اندر کی منفی سوچ، میری نفرت انگیز فکر خدا نہ خواستہ میرے اعمال کو ضائع نہ کر دے۔ ہمارے استاد تھے مفتی صوبان محمود صاحب، شیخ الحدیث صاحب، حضرت شیخ الاسلام صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی استاد، وہ فرمایا کرتے تھے مولوی صاحب نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکی بچا کے لے جانا کمال ہے۔ جس دن اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو اس دن اکاؤنٹ بیلنس میں نیکی ہو نا، ڈیبٹ کریڈٹ میں فارغ ہی نہ ہو گیا ہو سارا۔ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے بہت اچھی بیان سنا، باہر نکل کے کچھ ایسی چیز سنی کہ سارا برابر ہو گیا۔ نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکی بچا کے لے جانا کمال ہے۔ تو دعا جو ہے وہ موانع دعا کیا ہے؟ کون سی چیزیں دعا کو روک یہ دعاؤں کو روک دیتی ہیں؟ قبولیت کے کیا طریقے ہیں؟ قبولیت کے طریقے فرمایا دعائیں قبول کب کب ہوتی ہیں؟ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے یہ سب سے زیادہ بد دعائیں ماں باپ کی لگتی ہیں اولاد کو۔ یہ ہمارے عادتیں ہوتی ہیں نا، تیری ٹانگ ٹوٹ جائے، تیرے ساتھ یہ ہو جائے، اب جب ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر رو رہے ہوتے ہیں، وہ تو قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اپنی زبان کو قابو رکھیں اولاد کے بارے میں، براہ راست دعا قبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں۔ اسی طرح عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارے استاد تھے وہ فرمایا کرتے تھے مستجاب الدعوات لوگوں سے دعا کرایا کرو۔ تو ہم کہتے تھے مستجاب الدعوات کہتے ہیں جو ہاتھ اٹھائیں دعا قبول ہو جائے۔ ہم کہتے تھے استاد جی مستجاب الدعوات کہاں تلاش کریں گے اس زمانے میں؟ فرمایا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ہم نے کہا کیا کریں؟ فرمایا تم دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دو، اللہ فرشتے مقرر کریں گے، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے، فرشتے مستجاب الدعوات ہیں۔ تو فرمایا فرشتوں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرو کہ فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں۔ کب کب کریں گے؟ ابھی اذان کے بعد نماز سے پہلے آ کے بیٹھ جاؤ مسجد میں، فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، اللہ کے مہمان ہیں، پروٹوکول ہے نا بھائی۔ بڑوں کے گھر میں جاتے ہو جب تک موقع نہیں آتا تو اگلا آپ کو سرو کرتا ہے نا کہ سر چائے پئیں گے، پانی پئیں گے، وہ سرو کر رہا ہوتا ہے نا کہ اللہ نے فرشتے مقرر کیے، میں آپ آ کے بیٹھ گئے، اب فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو مسجد میں آ کے پریشان نہیں ہونا۔ بعض ساتھیوں کو نماز 7:45 ہو گئی، وہ 7:30 پہ آ گئے، اب بیچارے پریشان ہیں 15 منٹ کیسے گزرے۔ اچھا بازار میں جا کے پریشان نہیں ہوتا، دکان کھڑا ہونا آسان ہے، قطار میں کھڑا ہونا آسان ہے، مسجد میں کیوں؟ کیونکہ ہمیں مسجد کا اندازہ ہی نہیں ہے کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ میزبان ہے، فرمایا جو اس میں آئے گا میں میزبان ہوں، جو اس کو آباد کرے گا اللہ۔ فرمایا جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں، آسمان سے جو آفتیں اترتی ہیں وہ ایسے لوگوں سے ہٹا لی جاتی ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نماز کے بعد جو تھوڑی دیر تک مسجد میں بیٹھا رہے گا اس کے لیے بھی فرشتے دعا کریں گے۔ تو فرشتوں کو دعاؤں میں شامل کرنا۔ پھر اسی طرح اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین انتظار کیا کرتے تھے، کوئی مشکل کام پھنس جاتا تھا تو اذان کے بعد دعا کرتے تھے، اذان کے بعد دعا کرتے۔ یہ جو مؤذن ہے نا، مؤذن اذان دینے والا، اللہ کے نزدیک اس کا بڑا درجہ ہے۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں نا، وہ اللہ کا ایمبیسڈر ہے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے بارے میں فرمایا تھا، بلال تمہارے قدموں کی آہٹ مجھے اپنے سے آگے نظر آتی ہے جنت میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی نسبت حضرت بلال کے ساتھ ہے جو بھی اذان دینے والا ہے۔ تو اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، جو اول اور آخر درود شریف پڑھتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، جو ان کلمات کو پڑھتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ صدقہ کر کے دعا قبول ہوتی ہے، نیک عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ سارے قبول۔ رات کو تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں، اللہ جب مانتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا میں سوال پورا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کو میں مغفرت کروں۔ ہاٹ لائن پہ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوتی ہے، بالکل ٹک کر کے رکھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ موسم جو ہے نا مومنین کا موسم ہے۔ آپ سوچیں نا، 12 گھنٹے کی راتیں ہیں، مغرب اور فجر کا وقت نکال لیں، تہجد، اس میں بھی کوئی تہجد نہ پڑے، سب مانگنے کا ذریعہ ہے، یہ دعا کے لیے سب سے بہتر وقت ہے یہ۔ اسی طرح نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور کچھ دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں۔ کیا کیا مانگیں؟ تو فرمایا دنیا مانگو، آخرت مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اولاد کے لیے مانگو، اپنی مغفرت مانگو، اللہ کی محبت مانگو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، اپنے لیے ہدایت کا سوال کرو، عافیت مانگو، بدن کی عافیت، اعضاء کی عافیت، نگاہ کی، کان کی، یا اللہ میری سماعت میں، میری بصارت میں، میری دل کی بصیرت میں، یا اللہ عافیت نصیب فرما۔ عافیت ایک ایسی دعا ہے کہ کسی زبان میں نا اس کا ترجمہ نہیں ہے، یو کانٹ ٹرانسلیٹ، عافیت کی ٹرانسلیشن نہیں ہے، اتنی جامع دعا ہے۔ تو یا اللہ دنیا میں بھی عافیت نصیب فرما، آخرت میں بھی عافیت نصیب فرما، میرے اولاد اپنے لیے مانگو، پھر عبادات کو مانگو، یا اللہ نمازوں میں خشوع نصیب فرما دے، ذکر کی توفیق عطا فرما دے، قرآن کا شوق نصیب فرما دے۔ اللہ کے دربار میں اپلیکیشن تو سبمٹ کریں نا، یا اللہ میں کرنا چاہتا ہوں، ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں، تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں، وقت نہیں ملتا، یا اللہ تو میرے وقت میں برکت دے دے۔ وقت کی برکت مانگو، مال کی برکت مانگو، عافیت والی روزی مانگو، یا اللہ برکت والی، وسعت والی، عافیت والی حلال روزی دے دے، یا اللہ رزق سمیٹ کے عطا فرما دے، یا اللہ تھکا دینے والی روزی سے بچا لے۔ بھئی اپلیکیشن تو سبمٹ کریں نا، درخواست تو پیش کریں اللہ کے دربار میں۔ اولادوں کے لیے مانگیں، سب سے بڑا وظیفہ اولاد کی تربیت میں ماں باپ کی دعا ہے، دعا ہے، دعا ہے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، قرۃ اعین۔ آپ سوچیں اللہ اکبر، یہ نہیں مانگا کہ عبادت گزار بنا، کیا مانگا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک، خوشی محسوس ہو۔ اولاد سے بڑی آزمائش کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہو، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اس لیے حکم ہے بڑوں کو، یہ تو اللہ معاف کرے اتنی میٹیلسٹک ہو گئی ہے دنیا، اتنی مادیت پسند۔ آپ لوگ میں سے 80% مجمع وہ بیٹھا ہے جنہوں نے ایسے دادا دادی دیکھے ہیں کہ آپ ان کی نگاہ کے سامنے بچپن میں جاتے تھے تو دعائیں دینا ارے جیتے رہیو، ارے خوش رہیو، اللہ تجھے دین دنیا میں ترقی، اور جب تک آنکھوں کے سامنے ہوتے تھے وہ دعائیں دیتے رہتے تھے۔
آج تو بچوں کو دیکھ کے بچوں کو دعائیں ہی نہیں نکلتی. یہ ان کا حق ہے کہ ان کے لیے دعا کریں, حق ہے ان کا. امت اور آپ چاہتے ہو آپ کی دعا قبول ہو, امت کے لیے دعا کرو, دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرو, ملک کے لیے دعا کرو. یا اللہ اس ملک کی نظریاتی اثاثے سے بھی محفوظ رہیں, جغرافیائی اثاثے سے بھی محفوظ رہیں. شہر کے لیے دعا کرو, امن کے لیے دعا کرو, عافیت اللہ سے مانگو, آفات و بلیات سے پناہ مانگو. سب دعائیں یہ سکھائی ہیں. جتنا دنیا کے سامنے بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں نا, یہ ہو گیا وہ, ارے بھائی اللہ کے سامنے رو دو. کیسے مانگو؟ فرمایا جب مانگو تو رونے والی شکل بناؤ. ان لم تبکو فتباکو, اگر رونا نہیں آتا نا تو رونے والی شکل بناؤ. جبریل امین تشریف لائے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے امتی کا ہر عمل فرشتے لکھنے پہ قادر ہیں, ایک عمل ایسا ہے جس کو فرشتے لکھنے پہ قادر نہیں. آپ کے امتی کا وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے نکل جائے, انما تطفئ بحور النار, وہ آگ کے سمندروں کو بجھا دینے کے لیے کافی. سب کے سامنے بیٹھ کے رو لیتے ہیں, اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا. خدا کی قسم یہ جو دل سے نکلتی ہے, یہ آنسو جو گرتا ہے, اللہ کے یہاں یہ اتنا قیمتی ہے, اتنا قیمتی ہے کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. کچھ ہمارے پاس ایسے خلوت کے لمحات ہونے چاہیے نا جس میں ہم اللہ سے اللہ کو مانگیں, محشر میں اللہ کے سامنے پیش کریں کہ یا اللہ یہ میں نے آپ کو مانگا تھا, یہ صرف اور کوئی میرے پیش نظر نہیں تھا, آپ تھے اور میں تھا اور کوئی نہیں تھا. دعا بہت طاقتور چیز ہے, اس کا اہتمام کریں. پھر اسی طرح امراض کے لیے دعائیں ہیں, بیماری کے لیے دعائیں ہیں. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا ایک اہم بات, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. انسانوں کو, امت کو قیامت تک جتنی ضروریات تھیں ان تمام کی دعائیں بتا دی ہیں. تو علماء نے لکھا ہے وظیفے نہیں, ادھر ادھر سے وظائف مت پڑھو, دعائیں پڑھو جو حضور نے بتائی ہیں, کیونکہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں. بادشاہ نے بتایا ہے کہ درخواست کس ڈسکلیمر کے ساتھ قبول ہوگی, اس طرح لکھ کے لاؤ قبول ہو جائے گی. تو دعاؤں کا اہتمام, اگر عربی میں نہیں آتی تو اردو میں دعائیں, اردو کا اہتمام کریں. لیکن دعاؤں کا اہتمام, بہت ساری کتابیں ہیں. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدو نے ایک کتاب جمع کی ہے مناجات مقبول, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعاؤں کو اس میں جمع کر دیا ہے, 7 دنوں میں تقسیم کر دیا ہے. اور دعاؤں کی کتابیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. تو آپ کو اگر عربی یاد نہیں ہوتی اس کا ترجمہ یاد کر لو, اللہ سے اپنی زبان میں مانگو, اللہ سے مانگو, دل لگا کے مانگو, ذہن کو فارغ کر کے مانگو, اللہ کی طرف متوجہ ہو کے مانگو, اللہ سے مانگو. ماں باپ کے لیے مانگو, جو انتقال ہو گیا ہے ان کے لیے مانگو, حیات ہے تو یا اللہ صحت سلامتی عافیت کے ساتھ رکھ, آفات بلیات, حاسدوں کا حسد, شر پہنچانے والوں کا شر, فتین کا فتنہ, بدخواہوں کی بدخواہی, شیطان کا شر, انسانوں کا شر, نفس کا شر, جنات کا شر, یا اللہ سب سے پناہ نصیب فرما دے. درخواست تو پیش کریں نا, اس اللہ کی گرینڈ پلاننگ میں تو آئیں. دعا سے استغنا اللہ کو ناراضگی کا سبب ہے, اللہ کو پسند ہے. یہ جو کہا جاتا نا بھائی اللہ کو تو پتا ہے میری کیا ضرورت ہے, ارے بھائی اللہ کو پسند ہے کہ مانگو اللہ سے, یہ استغنا پسند نہیں ہے اللہ کو. اللہ سے, اللہ کو مانگنا, آپ سوچیں نا کوئی وقت آپ دیکھ لیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کہ مشکل آئی ہے, پریشانی آئی ہے, آپ حضور کو دعا میں دیکھیں گے. بدر ساری رات دعا, طائف دعا, فتح مکہ داخل ہو رہے ہیں دعا, احد دعا, خندق دعا, ہجرت دعا, دعا 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 دعا.
حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے، بابا نجم احسن صاحب بھی فرماتے تھے، بڑے بزرگوں میں تھے یہ حضرات، کہ 70 سالہ تصوف کا خلاصہ دعا 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 دعا، مانگنے کا سلیقہ آ جائے بس، اللہ کو مانگتا پسند ہے، تو ہم دعائیں سیکھیں بھی، اولادوں کو بھی سکھائیں، روزمرہ کی دعائیں پڑھنے کا بھی اہتمام کریں۔ پھر کچھ اہم دعائیں ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ابھی تو آخری بات یہ ہے بس کہ اپنے زندگی میں دعا کا وقت بڑھا دیں، بس میں آپ سے اور کچھ نہیں عرض کر رہا۔ ابھی ہم نئے سال کی گفتگو کر رہے ہیں نا، پچھلے دفعہ ہم نے نیت کی بات کی تھی، کم از کم رمضان تک 1 منٹ روزانہ بڑھاتے چلے جائیں۔ دعا مستقل فی نفس ہی خود عبادت ہے، جیسے قرآن پڑھنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، ذکر کرنا عبادت ہے۔ 25 منٹ تک لے کے جانا ہے روزانہ، کم از کم 25 آدھا گھنٹہ دعا میں لگنا چاہیے روزانہ۔ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں، ایک ٹائم پہ کر لیں، اپنا کوئی ٹارگٹ تو بنائیں نا، گول تو بنائیں، کوئی میجریبل گول تو بنائیں نا۔ سارے اسمارٹ گولز دنیا کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کچھ اپنے لیے بھی بنائے، آخرت کے لیے بھی، کہ ہم انشاءاللہ روزانہ 1 منٹ بڑھائیں گے اپنی دعا میں انشاءاللہ۔ تو سب اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔